السلام علیکم ایوری ون، آئی ایم ڈاکٹر عائشہ سلیم. آپ کے ساتھ اب تک بہت سے لوگوں نے اپنی سکسیس اسٹوری ڈسکس کی ہوگی، اور ہم نے یہ دیکھا کہ پرسنز ود ڈسیبلٹی ہیونگ ڈائیورس ٹائپ آف ڈسیبلٹیز ہیو لرنڈ ٹو سروائیو، اینڈ ان پرٹیکولرلی فیمیلز. میری اسٹوری بھی انہی کی طرح کی ایک اسٹوری ہے، اور آپ کو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ہماری جو آئی سائٹ ہے اس پہ ہماری 75% ریلائنس ہے. ہماری جو 5 سینسز ہیں ان میں 13% ہماری ہیئرنگ پہ ریلائنس ہے، اور 12% ٹچ، ٹیسٹ اینڈ اسمیل پر ہے. آئی ایم ویژولی امپیئرڈ بائی برتھ، یعنی میری 75% آف ریلائنس واز نو ویئر فرام دا فرسٹ ڈے آئی واز بورن. I could only differentiate between light and darkness. اس کے باوجود I was blessed with a mind, a brain which had the ability to achieve beyond sight. کسی بھی بچے کے ساتھ جس کے ساتھ ڈسیبلٹی ہو، اور اگر وہ بچی ہے تو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. معاشرے کے رویے سب سے بڑا مسئلہ. آپ کے والدین کو اور آپ کو قدم قدم پہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، آپ خود کو اسٹیبلش نہیں کر سکتے. میرے ساتھ بھی یہ ہوا، مگر اللہ کا کرم، والدین کا ساتھ اور اساتذہ کی رہنمائی نے مجھے ایک بہت ینگ ایج میں PhD تک پہنچا دیا. Which means 24 years of education in your life, and I am 32 at this point of time. That means I have strived a lot to achieve to this goal, and this is the start, not the end of my journey. میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ معاشرے کے رویے کے ساتھ ساتھ فیسلٹیز کی کمی. بہت سے والدین اپنے بچوں کو بیسک فیسلٹیز نہیں دے سکتے، اپنی بچیوں کو اسکول نہیں بھیج سکتے. تو ایک بچی جو ڈسیبلٹی کے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس کو تعلیم کیسے دیں گے؟ ہمیں بحیثیت معاشرہ اور گورنمنٹ کو ضرورت ہے کہ اپنے ان بچے بچیوں کی ذمہ داری لے کہ جنہیں ان کے والدین پڑھا نہیں پا رہے. ہماری زندگی عام بچے کی لائف سے ایکسپینسو ہے. ہماری اسسٹو ٹیکنالوجی کی ڈیوائسز بہت زیادہ ایکسپینسو ہیں. If I tell you کہ ایک بریل مشین جو ایک ویژول امپیئرڈ بچے نے لینی ہے ٹو لرن بریل ٹو گیٹ ہر ہز بیسک ایجوکیشن، وہ اس ٹائم 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ کی ہے. تو آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ کوئی والدین اپنے بچوں کو کیسے پڑھا سکتے ہیں. ہمیں جس طرح سے آرمی اپنے ان لوگوں کی کہ جن کے اعضاء ضائع ہو جاتے ہیں ہماری خاطر لڑتے لڑتے، یا ان کے شہداء کے فیملیز کو سپورٹ کرتی ہے، میری ریکویسٹ ہوگی گورنمنٹ سے، اور یہ گورنمنٹ بہت کچھ کر رہی ہے. اسد کیسر صاحب، منزہ حسن صاحبہ، عمران خان صاحب خود بہت زیادہ ڈٹرمنڈ ہے پرسنز ود ڈسیبلٹی کو ہر جگہ انکلوڈ کرنے کے لیے. لیکن میں ان سے کہوں گی ہمیں بہت سارے میجرس لینے ہیں. آپ جس وقت پر آئے ہیں اس وقت تک کبھی کسی نے ہمارے بارے میں سوچا نہیں تھا. ہمیں ہمارے رائٹس دلوانے کے بارے میں کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا. کبھی پرسنز ود ڈسیبلٹی جو تھے وہ مین اسٹریم کا پارٹ نہیں بنائے گئے تھے، اسمبلی میں انہیں ڈسکس نہیں کیا گیا تھا. ہم آپ کا حصہ ہیں، اسی نیشن کا حصہ ہیں. ہم اس نیشن کا وہ فیس ہے جو دنیا میں اس کو اور عزت دے گا اگر ہم اپنے پرسنز ود ڈسیبلٹی کو اون کریں گے، ان کی پروگریس میں ہیلپ آؤٹ کریں گے. دوسری چیز جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح سے خواتین کی ریپرزنٹیشن ہے ہماری اسمبلیز میں، 60 پارلیمنٹیرینز ہیں ہماری نیشنل اسمبلی فیمیل ہیں، اسی طرح سے ہر ڈسیبلٹی کی ریپرزنٹیشن پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے، تاکہ جب کوئی بل پاس ہو، جب کوئی لا ان اٹس میکنگ ہو، تو تبھی ہم پرسنز ود ڈسیبلٹی کا خیال رکھ سکیں. کیونکہ بہتر وہی جانتا ہے جس پہ بیت رہی ہوتی ہے، جس تن لاگے وہ تن جانے. اسی لیے ہمیں بہت ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم پرسنز ود ڈسیبلٹی کو ہر جگہ انکلوڈ کریں. نمبر 3، تمام بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ریسورسز کی کمی کی وجہ سے، اور ہر بچہ بہت زیادہ انٹینشن نہیں ہوتا کہ وہ معاشرے کے رویوں کو بھی فیس کر لے، وہ تعلیمی مشکلات کو بھی جھیل لے. اسی لیے ہمیں ضرورت ہے کہ وہ بچے جو تعلیم میں کم ہیں ہم انہیں روزگار دیں.
ہم انہیں صلاحیتیں دیں کہ وہ اپنی زندگی کو انڈیپینڈنٹلی گزار سکیں, انہیں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. ہمیں اقبال نے کہا تھا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو ہم اپنے پرسنز ود ڈسیبلٹی ان پرٹیکولر فیمیل کو اتنا پروٹیکٹیو کریں. اور ایک اور چیز جو ہمیں اپنے معاشرے کو سکھانے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے معاشرے کے مردوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جب مرد کوآپریٹ کرتا ہے تو اس معاشرے کی عورت پروگریس کرتی ہے, وہ معاشرہ پروگریس کرتا ہے. If I am standing here today, I am standing because of my father, my brother and my husband. They are the one who supported me throughout this journey. ہم اگر اسلام نے جتنی پروٹیکشن عورت کو دی ہے صرف وہی پرووائڈ کر دیں, ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا جو خواب ہے ویلفیئر اسٹیٹ کا, اگر ہم اسلام کے تمام دیے ہوئے حقوق, جائیداد کا حق, عورت کو تعلیم کا حق, پروٹیکشن کا حق, اور اگر کوئی اس کے ساتھ کبھی کوئی غلط کام کرے, کوئی مس ڈیلنگ کرے تو اس کو سزا دی جائے, اسی طرح جو اسلام نے ریکمینڈ کی ہے, تو ہماری عورتیں, ہماری بچیاں ہمارا فخر بنیں گی, ہمیں سرخرو کریں گی. تھینک یو سو مچ.